نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع قرآن ہے، نفس ہے۔ تو قرآن حکیم دی سورہ حشر دی اس نامی آیت پاک رب سونے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تے اوہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ یعنی انسان نفس دی لالچوں بچے گا تے فلاح پائے گا، ورنہ کدے بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیاوی نہ اخروی۔ نفس دی لالچ ہی ہے جڑی انسان نو تباہ برباد کر دی ہے۔ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، دی ہر خواہش شیطان دے دروازہ ہے۔ اس نفس دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا جہاد جڑا جہاد اکبر ہے۔ تے انسان نو اللہ سونے نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اپنی اطاعت واسطے پیدا کیتا، قرآن و سنت عمل واسطے پیدا کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے واسطے پیدا کیتا۔ اور انسان دی منزل بھی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، قرآن حکیم دے اندر کہ انسان تیری منزل تیرا رب ہے، یعنی رب سونے دی بارگاہ تک پہنچ کے دی مولا دی نعمت حاصل کرنا یہ انسان دی زندگی دا مقصد اور یہی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ سے دی پاک ذات ہے۔ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون اور یزید ہے۔ یہ فتح پاؤنے والا شخص دنیا سب تو بڑا رستم ہے، جب تک انسان نفس مطمئنہ نہیں بناتا اور یہ سوار نہیں ہوندا، یہ فنا نہیں کرتا، کدے بھی یہ فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دل جڑا ذات مولا میں وہ مست ہو کے نماز عشق نہیں نیچ سکتا، اور کدے بھی یہ دل دائنا صاف نہیں ہو سکتا، یہ روح جسم چو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان پہنچن دا شرف حاصل نہیں کر سکتے۔ تے نفس بہت بڑی آزمائش ہے انسان دے اندر۔ تے نفس امارہ جڑا انسان دنیا دی محبت میں مبتلا کردا ہے، شیطان دا پجاری بناوندا ہے، تے طالبان دنیا دا غلام بناوندا ہے اور انہوں ذلیل و رسوا کردا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے انسان کو عزت دیتی ہے۔ انسان دی عزت ایسی چیز ہے کہ انسان نفس شیطان دنیا اور دی پجاریاں تو الگ ہو جائے، اپنی ہر خواہش نو ذبح کر دے، کدے دی خواہش تے عمل نہ کرے نفس تے، بلکہ نفس دی مخالفت کرے، یہ کامیابی یہ وچ ہی ہے، پھر اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے۔ اور نفس ہمارا بغیر سخت مجاہدات تو نہیں مردا۔ عالم، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور دنیا جہان دے علم حاصل کرنا نفس نہیں مردا۔ نفس نو مارنا ہے تے شدید مجاہدات نہ مارنا، عمل قرآن و سنت نہ مرے گا، اللہ والے صحبت نہ مرے گا۔ رسالہ کشیری جی لکھیا ہے کہ حضرت امام کشیری لکھ دے نے کہ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ تصوف دے معاملے دی بنیاد جڑی ہے یہ دو گلاں تے ہے۔ پہلی یہ کہ تو اپنے نفس دے لازم کریں کہ وہ ہمیشہ اللہ سونے نو نگاہ رکھے، اور دوسرا ہے کہ اس علم دا اثر جڑا تواڈے ظاہر دے اتے موجود ہوئے۔ اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ جدو بندہ اپنی خواہشات نو چھڑ دیندا ہے تو اللہ سونے تو
اللہ سن تے راضی ہو جاندہ. اسے سالہ کشیری لکھیا ہے کہ بے شمار مشائخ دا قول ہے کہ عادت جڑی ہے عام عادت تے چلنا چھڑ دینا جڑا ہے یہ ارادت ہے، یعنی ارادت کہلاندہ ہے. اور بالعموم لوکاں دی عادت ہوندی ہے کہ وہ غفلت دے عالم دے وچ پے رہندے ہیں، خواہشات دی تابعداری تر مائل ہوندے نے، اور جس پاسے انہاں دیاں آرزواں لے جانا وہ دے پیچھے ہو لندے نے. مگر مرید انہاں تمام امور تو اپنے آپ نو کڈ لندا ہے، لہذا وہ دا اس طرح نکلنا ہی اس امر دی علامت اور دلیل ہوندا ہے کہ وہ دا ارادہ صحیح ہے. لہذا اس حالت دا نام جڑا ہے یہ ارادت رکھیا گیا، یعنی عام عادت چوں نکل جانا اور عادت دا چھڑ دینا ارادت دی علامت ہے. اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو علی جو جانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے استقامت والا بن، طالب کرامت نہ بن، کیونکہ تھوڑا نفس جڑا ہے یہ تو ہمیشہ کرامت دی تلاش وچ ہی لگا رہندا ہے، اور اللہ سونا تیرے کولوں استقامت دا مطالبہ کردا ہے. اسے رسالہ کشیری لکھیا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ صدیقاں دی خیانت دی ابتدا اس ویلے ہوندی ہے کہ جدوں اپنے نفس دے نال گلاں کرن لگدے نے، یعنی رب سونے دی نال گلاں کرن دی بجائے نفس دے نال گلاں باتاں کردے رہندے ہیں اور ایدیاں گلاں مندے رہندے ہیں. اللہ والے دے سارے یہ اقوال بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہے، جنہاں وچ بڑی رہنمائیاں موجود ہے، جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ علم تصوف جڑا ہے قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے، روحانی سائنس ہے. تو علم تصوف دا خلاصہ جڑا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ انسان جڑا وہ قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے اور قلباً ذات مولا طرح متوجہ رہے، اور پھر اثر و ظاہر تے بھی نظر آوے کہ اللہ سونا دا ہر حکم مننے، یعنی قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کرے. تے اپنی خواہشاں نو چھڈنا ہی رضا الہی دی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب تے راضی ہے، وہ دے سارے پروگرامات تے جو کچھ بھی تقدیر رب سونے نے یہ اور دوجیاں دے بارے لکھیا اور جو کچھ کائنات اللہ سونا کر رہے ہیں سب تے راضی ہو جائے. اپنی خواہشاں چھڈے گا تے پھر انہوں رضا دا کمال حاصل ہوئے گا اور رضا بالقضاء دی نعمت انہوں حاصل ہوئے گی. تے اپنی عادتاں جڑیاں نفسانی عادتاں چھڈن دا نام جڑا ارادت ہے. تے انسان نو چاہیے سچا استقامت والا بنے، یعنی قرآن و سنت تے عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا ہو جائے، ماسو اللہ تو کل ہی نکل جائے ہمیشہ لئی، قلباً ایداں نکلے کہ کوشش بھی کرے تے ماسو اللہ دا خیال نہ آوے، یعنی فنا و نیستی دا وہ کمال حاصل ہوئے. تو کدے بھی کرامات دا طالب نہ بنے بلکہ استقامت والا بنے کہ اللہ رسول دے پروگرام دے ہوتے ڈٹیا رہے، قرآن و سنت تے عمل کردا رہے، اپنی تمام امیداں آرزوؤں دا مرکز و محور اللہ سونے دی ذات نو بنا لے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے. تو کدے بھی اپنے نفس نہ مشغول نہ ہوئے اور خلق نہ مشغول نہ ہوئے، یہ ساری شغل خلق جو نکل کے شغل مولا جو لگ پوے، قلباً ذات مولا ہی ڈبا رہے، ہر لمحہ اللہ سونے نہ دی صحبت چ گزارے، اللہ سونے دے نال گزارے، وہ دے حضور چ گزارے، وہ دی مرضی دے مطابق گزارے، تو مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے، تو پھر انسان نے کامیابیاں مل رہی ہیں. آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری جنہیں پاگل وحشی درندے نے انہاں تو نکلیے اور پھر اللہ رسول دے پروگرام دے ہوتے قرآن و سنت دے عمل دے ہوتے ڈٹے رہیے. تو اللہ سونے کو کدے بھی کچھ طلب نہ کریے، اگر اللہ سونا حکم فرمائے تو اللہ سونے کو اللہ سونے نو ہی منگیے،
تو کرام دا طالب نہ بنی ہے تے ہر لمحہ تا عبد زادے مولا جی کلمہ ڈوبے رہی ہے. یہی ذکر کثیر ہے. اپنے پیرو مرشد کو اسم اعظم دا ذکر حاصل کر کے قلبی ذکر کر دیا اللہ سونے طرف ود دے رہی ہے. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما قر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانی دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو غافلاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.